السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال آیا کہ سعد بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے، تو کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ زوال پذیر نہ ہوں، یہ نیچے نہ جائیں، یہ بڑھتی جائیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی استقامت عطا فرمائے؟ لیکن اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دے دیا ہے، سورہ نوح میں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری قوم، یا قومی انی لکم نذیر مبین، کہ میں تو تمہیں کھلے طور پر نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں اور کرتا ہوں۔ دیکھو، اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ تو ہوگا کیا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور موت کے وقت مقرر تک، جو بھی موت کا وقت مقرر ہے اس وقت تک تمہیں مہلت عطا کرے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے۔ یہ آیات جو ہیں یہ 2، 3 اور 4 ہیں، آیا نمبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیں اسی سورہ مبارکہ میں آیا نمبر 10 سے۔ حضرت نوح کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو کہا نا ایمان لے کے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انہو کان غفارا، اور وہی تو ہے معاف کرنے والا۔ اور جب وہ کسی کو معاف کرتا ہے، کسی پر رحم کرتا ہے، جب تم کثرت استغفار کرتے ہو، جب تم استغفار کی کثرت کرتے ہو، جس میں استغفر اللہ کا ذکر بھی شامل ہے، استغفر اللہ العظیم کا ذکر بھی شامل ہے، اسی طرح اے اللہ میں اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگتا ہوں تیرے حضور، اور سچے دل سے توبہ تائب ہونا اور استغفار کی کثرت کرنا، اس کے بعد ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا۔ اب پانی کا برسنا یعنی کہ بارش کا ہونا جو ہے وہ کسی بھی ملک کی، اسپیشلی زرعی ممالک کی زراعت کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو واٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، کہ ان کے پاس فریش واٹر کے سورسز کم ہیں، یا آف کورس انکریزنگ پاپولیشن کی وجہ سے اگر ان کو پانی نہ ملے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کے جو واٹر کے جو بھی ان کے پاس سیوڈ سورسز ہیں وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں، وہ نیچے جانا شروع ہو جائیں، زرعی پیداوار افیکٹ ہو جائے، مختلف پرابلمس ہو سکتے ہیں نا، ڈراؤٹ آ سکتا ہے، یعنی قحط سالی آ سکتی ہے۔ تو اب پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، جس سے ان کے اندر ایک زبردست قسم کی ایک نشو و نما کا عنصر پیدا ہوگا۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں جو انسان کو، جو اکانومی کو اسٹرینتھ کرتی ہیں۔ ایک تو پانی کا ہونا، دوسرا مال کا ہونا، تیسرا قوت بازو کا ہونا، مین پاور جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں ایک اکنامک بوسٹ ملے گا، اور اس اکنامک بوسٹ کی کنجی ہے استغفار۔ تم استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے گا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اور کہا ما لکم، تو تم کو کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے،
اللہ کی بزرگی کا، اس کے رب ہونے کا تم اعلان نہیں کرتے، اس پہ ایمان نہیں لاتے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے، مختلف انواع و اقسام کا تمہیں بنا دیا ہے. کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کو متوسط، کسی کو گورا، کسی کو سانلا، کسی کو کالا، کسی کو خوبصورت، کسی کو کم خوبصورت، کسی کو کچھ عطا کیا، کسی کو کچھ عطا کیا، کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا، کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا، کسی کو انٹلیکچوئل بنا دیا تو کسی کو اس کا اسٹوڈنٹ بنا دیا ہے. مختلف چیزوں سے تمہاری مدد فرمائی ہے، مختلف شعبوں میں تمہیں ڈھال دیا ہے کہ تمہاری معاملات زندگی چلتی رہیں. کوئی فیکٹری لگا رہا ہے تو کوئی فیکٹریوں میں کام کر رہا ہے، کوئی ورکر ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی سپروائزر ہے، کوئی سی ای او ہے، کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے، کوئی اونر ہے، کوئی شیئر ہولڈر ہے. مختلف اقسام میں تمہیں بانٹ دیا، تم کام کیے جا رہے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ کنجی ہے اس سوال کے جواب کی جو آپ نے مانگا ہے. تو استغفار کی کثرت کریں، ہر نماز کے بعد کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کریں کم سے کم. اور اگر اس کا معمول زیادہ کر رہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہی فرمایا. آیا نمبر 10، آیا نمبر 11، آیا نمبر 12 سورہ نوح، اور یہ 29 میں 29ویں پارے میں سورہ مبارکہ موجود ہے. اور استغفار میں نے آپ کو بتایا، آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں کرے اور نعمتوں کے زوال سے اللہ محفوظ رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.